آج میں نے 28واں پارہ اس کی سورہ المجادلہ اس کے درس سے اس کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ آخری صورتوں میں قیامت، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے حضور حاضری کا زیادہ تصور پایا جاتا ہے۔ اس درجے قرآن مجید نے رہنمائی عطا کی۔ تو اہمیت ترجمہ قرآن، اہمیت تفسیر قرآن ایک الگ موضوع ہے۔ میں سورہ المجادلہ اس سے آج کا درس دے رہا ہوں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کا ہی درس دیتے تھے۔ ان کی روح بھی اسی بات سے خوش ہوگی کہ قرآن کا نور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اس کے دو نام ہیں، ایک ہے المجادلہ جو باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بحث و تکرار، اور دوسرا نام ہے المجادلہ جو اس میں فاعل مونس کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ اب پہلے ترجمہ سنیں، پھر میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ پاک نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور ساتھ ہی شکوہ کیا جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب واقعہ یہ رونما ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی قبیلہ خزرج کے سردار تھے عبادہ بن صامت۔ تو یہ جب عمر انسان کی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی مزاج کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو ان کی طبیعت کے اندر بھی تھوڑا سا چڑچڑا پن آ گیا، غصہ زیادہ غالب آ گیا، بات بات پر لڑتے جھگڑتے۔ تو اپنی بیوی سے کچھ کام کہا ہے اور انہوں نے آنے میں دیر کی ہے، تو ان کو غصہ آیا ہے اور بیوی کو کہا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے، تیری پشت یا تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں سن رکھا ہے کہ میں بھی جب پاکستان میں تھا تو ایک مسئلہ پوچھا گیا، جی فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیا ہے، سنا تھا نا، ماں بہن کہہ دیا، تو یہ وہاں سے ہے، کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں اسلام کے قوانین آنے سے پہلے یہ طلاق تصور ہوتی تھی۔ اب وہ سخت پریشان ہوئی، ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے، اور ان نے کہا کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا طلاق تو کا لفظ تو میں نے نہیں بولا، انہوں نے کہا یہ تو کنسیڈر طلاق ہوتی ہے۔ اب یہ وہاں سے اٹھی ہیں اور اٹھ کر کے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھے اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی ہے، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں جب تک جوان تھی اس کی بیوی رہی، اب میرا بڑھاپا آ رہا ہے، جوانی ڈل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں ان کو لے کر کے، بتائیں اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس اللہ کی طرف سے ابھی اس مسئلے کا کوئی حکم نہیں آیا، ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اور زمانہ قبل از اسلام میں جو عربوں کی ٹریڈیشن اور قوانین تھے، ان میں یہ طلاق تصور ہوتی تھی۔ اب وہ دوبارہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کا حکم نہیں آیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں اوس کے حوالے کرتی ہوں تو رو جائیں گے، اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوک سے مر جائیں گے، میں لے کر ان کو کہاں جاؤں؟ حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرے پاس ابھی اللہ کی طرف سے اس مسئلے کا حکم نہیں آیا، وہ تیسری بار کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، اگر یہ طلاق ہے تو میرا کیا بنے گا، میرے بچے خراب ہو جائیں گے اور میں خود جو ہے در بدر ٹھوکریں کھاؤں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کی کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھی اور کچھ باتیں جب بول رہی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ بار بار حضور سے عرض کر رہی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا اس کے بارے میں۔ اب تفسیر اور حدیث میں آتا ہے جب بار بار حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ نے بار بار فرمایا ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میں اپنے رنج و غم کا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اللہ میں تیرے حضور اپنی اس پریشانی کو پیش کرتی ہوں، اللہ میں تیرے حضور اپنا جھول پھیلاتی ہوں اور تجھ سے بھیک مانگتی ہوں کہ تو بتا اب میں تیرے جو ہے نبی کی بارگاہ میں آئی ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کدھر جاؤں۔ اتنی دیر میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا بی بی تھوڑا سا صبر کر، چپ کر جا، پھر وہ بار بار کہہ رہی ہے تو میں نے پھر یہاں تک کہا خولا چپ کر، رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھ، وحی کے آثار شروع ہو گئے ہیں، وحی کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جب کیفیت طاری ہوتی تو حضور کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، بڑی سخت کیفیت ہوتی۔ اب سنیے جس بندے کا رابطہ اپنے رب سے ہو، اضطرار میں، پریشانی میں، مشکلات میں دعاؤں کا سننے والا میرا رب ہے، لفظ سنیے کلیجے میں مومن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اپنے خامند کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت کر رہی تھی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا۔ یہ جس طرح سائنسدان کہتے ہیں کچھ کہ اللہ یہ یونیورس کو کریٹ کر کے فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے، بولو اللہ فارغ ہو کر، بولو سارے فارغ ہو کر، قرآن مجید کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اپنی نئی شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ تمام چیزوں کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا اپنے خامند کو بلاؤ، وہ خامند آیا، حضرت آئے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس ابن سامت آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں میاں بیوی کا مسئلہ میرے رب نے حل فرما دیا ہے، میرے رب نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے 3 آپشن نازل فرمائے، بولو کتنے؟ 3 آپشن نازل فرمائے۔ پہلا آپشن دیا، فرمایا الذین، پہلی بات تو تھوڑا سا غصے کا اظہار فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی بیوی کو ماں یا بہن یا محرم رشتہ داروں میں سے کسی کے آرگن سے تشبیہ دینا کہ تم میری ماں کی پشت جیسی ہے یا ماں کے فلاں جسم کے عضو جیسی ہے یا میری بہن کے فلاں جسم کے عضو جیسی ہے، جو زہار کرتے ہیں ما ہننا، فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں سوائے ان کے جنہوں نے ان کو جنا ہے، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو، بولو سارے، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بہت بری بات کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں،
وہ ماں کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا اس کے باوجود وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اس بات کے باوجود جو بری بات کہی، لغو بات کہی، بےہودہ بات کہی، خدا چاہتا تو اس کو سخت ترین سزا دیتا، لیکن فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، وحی کی صورت میں اس مسئلے کا اللہ نے حل بھی نازل فرمایا ہے، اور اللہ تمہاری بےہودہ باتوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ اب سنیے، آپشن سنیے۔ ارشاد فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، یعنی ان کو ماں بہن کہہ بیٹھے ہیں یا ان کے کسی عضو سے تشبیہ دے بیٹھے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، پھر پلٹنا چاہیں اور اس بات سے توبہ کرنا چاہیں اور بیوی سے ریلیشن شپ قائم رکھنا چاہیں، تو ان کو فرمایا تین آپشن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، تو وہ خاوند غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے گا تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر رکھ سکیں گے۔ جب تک غلام آزاد نہیں کرے گا وہ بیوی اس وقت تک اس خاوند کے لیے حرام رہے گی۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بڑی اچھی طرح باخبر ہے، اللہ آگاہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اچھا، غلام اگر نہیں کوئی پاتا، پہلا آپشن کہ غلام نہیں ہے، اگر اپنا غلام ہو تو اس کو آزاد کرے، نہیں مالدار ہے تو غلام خرید کر آزاد کرے۔ آج کے دور میں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ آپشن ٹوٹلی ختم ہو گیا، کیونکہ جب غلامی ختم ہو گئی، یہ جو الزام مستشرقین اور انٹیلسٹ اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں غلاموں کا ذکر آیا اور باندیوں اور لونڈیوں کا ذکر آیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن نے ہر گناہ کے کفارے کے طور پر کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اللہ غلامی کو ختم کر کے مصطفیٰ کے ذریعے آزادیاں تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، پہلا آپشن اگر نہیں ہوا تو پھر فمن لم یجد، پس جو شخص غلام نہ پائے، فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ بولو 2 مہینے، اگر 50 روزے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹ گیا ہے تو پھر شروع سے، اگر 55 روزے ہوئے ہیں ایک چھوٹ گیا ہے تو پھر شروع سے، کنٹینیوسلی فاسٹنگ 60 ڈیز وہ روزے رکھے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، اور جو سیکنڈ آپشن بھی نہیں لے سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام، یا ایک دن 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی۔ اگر تم مومن ہونے کا کلیم کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ رب کہتا ہے وہ کرو گے، اس کے نتیجے میں گویا اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جہان بھی آسان کرے گا، اگلا جہان بھی آسان کرے گا۔